السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ کی پاک ذات مبارک بہت ہی لامحدود حسن و جمال، عظمت و جلال کا مالک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کامل، اکمل اور مکمل ذات ہے۔ ہاں، آج ہم اپنے اللہ سے بہت زیادہ دور چلے گئے۔ اپنے اللہ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں، اور سوچتے بھی نہیں کہ میرا اللہ کیسا ہے، وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کہاں ہے، وہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ اس پاک ذات مبارک کا حسن و جمال، عظمت و جلال وہ کیسا ہے، اس پاک اللہ کی پکڑ اور رسائی وہ کہاں تک ہے، اس پاک اللہ کا دیکھنا، اس پاک اللہ کا سننا وہ کیسا ہے، کہاں تک ہے۔ تو ہر لین پر وہ پاک اللہ کامل ہے، اکمل ہے اور مکمل ذات ہے، بہت لامحدود عظمت و جلال، حسن و جمال کا مالک ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کی ذات مبارک نے یہ واحد مخلوق ہے، اس کی لامحدود مخلوقات کے اندر کہ اللہ نے بہت زیادہ پیار و محبت سے اس کو بنایا، پیدا کیا، اور یہ کل کائنات اللہ نے خالص میرے اور آپ کے لیے بنایا۔ اور یہ واحد مخلوق ہے کہ اس اللہ نے 4 قسمیں رب العالمین نے کہا، صرف اس خالص اپنے حضرت انسان پر اللہ نے اس کو معزز بنایا۔ قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں سورہ 3 کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین کا فرمان ہے، والتین، ہمیں انجیر کی قسم، والزیتون، ہمیں زیتون کی قسم، مراد پوری روئے زمین کے درختوں پر قسم ہے۔ وطور سینین، ہمیں کوہ طور پہاڑ کی قسم، مراد سارے زمین کے پہاڑوں پر اللہ قسم کھاتا ہے۔ وہذا البلد الامین، ہمیں مکہ معظمہ کی قسم، مراد روئے زمین کے سارے شہروں پر اللہ قسم کھاتا ہے۔ پھر رب فرماتے لقد، یہ قسمیں، یہ باتیں، یہ حق سچ ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے بہت حسین اور جمیل شکل میں اس حضرت انسان کو پیدا کیا، اس کو بنایا، خوبصورت ڈیزائن میں، خوبصورت سانچے میں۔ ساری مخلوق پہ نظر ڈالو، گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، بکری کو دیکھو، اور پھر اللہ کی کتنی مخلوقات ہے، کتنے چرند پرندے، لیکن انسان جیسا نہیں۔ یہ اللہ نے ایک عجیب ڈیزائن سے رب نے بنایا ہے۔ اور آج اس کریم اور عظیم اللہ سے ہم بہت زیادہ دور چلے گئے۔ ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، لیکن اپنا رب یاد نہیں آتا۔ کروڑوں میں خوش نصیب ہے جس کا اپنے اللہ سے تعلق بن گیا ہے۔ تو ہم اللہ کے بن جائے، پھر سارے مسئلے کا حل اللہ کی ذات مبارک کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مسائل تجارت سے حل نہیں ہوتے، زمینداری سے حل نہیں ہوتے، ایٹمی طاقت بننے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حسنین کا دن یاد کرو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جب 12,000 مسلمانوں نے کہا کہ آج
ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور یہ 12,000 ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ سارے کے سارا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جیسا دھرتی نے ان جیسا دھرتی نے نہ دیکھا نہ دیکھے گی۔ خیر الخلائق بعد الانبیاء، جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق تھی، ان کی زبان سے نکلا ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ کی پاک ذات مبارک نے ایسی شکست دی کہ سردار الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایٹمی طاقت بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، اللہ کی طرف جھکنے سے مسئلہ حل ہوگا، اللہ کی پاک ذات مبارک کے دامن میں پناہ لینے سے مسئلہ حل ہوگا۔ توبہ کرے میرے بھائیوں، اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ جل شانہ یوں نہیں چاہے گا کہ اب آئے، توبہ کرنے پہلے کہاں تھے؟ اللہ یوں نہیں کہے گا کہ اب آئے معافی مانگنے، پہلے کہاں تھے؟ باپ کہے گا، بھائی کہے گا، دوست کہے گا، بیوی کہے گی، خاوند کہے گا۔ اللہ جل جلالہ یہ نہیں کہتا۔ 1000 سال کی زندگی ہو، 10,000 سال کی زندگی ہو، 1,00,000 سال کی زندگی ہو، اور وہ گناہ میں گزاری ہو، تو اللہ جل جلالہ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے 10 سال میری نافرمانی کی اور میں تجھے 10 منٹ کی توبہ پر معاف کروں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو بزرگو، وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کرے کہ ساری زمین بھر دے، پھر خلا کو بھر دے، آسمان تک تیرے گناہ چلے جائے۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ کروڑوں سال بھی توڑے ہیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے تو اللہ جل جلالہ کیا کہہ رہا ہے، تجھے اتنی زندگی، وہاں اتنے اسباب دوں اور اتنی ڈیل دوں کہ تو اتنے گناہ کرے کہ زمین بھر جائے، سمندر بھر جائے، پہاڑوں کے اوپر چلے جائے، سورج کالا ہو جائے، چاند کی چاندنی کہیں چلی جائے، ستاروں میں بھی گناہ بھر جائے اور خلا میں بھی بھر جائے، اور آسمان کے چھت کے برابر جا کے تیرے گناہ لگ جائے، تو کتنے کروڑوں سال ہوں گے اور کتنا بڑا یہ مجرم ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ تو صرف ایک بول دے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ غفرت لک ولا ابالی، ہمارا معاملہ بھی کسی دنیاوی بادشاہ سے نہیں، کسی تانے دار سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کریم رحیم
پاک ذات سے ہے۔ اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ اہل علم حضرات دو صفتوں میں اللہ جل جلالہ کی تعریف کرتے ہیں، قہر اور غضب۔ یوں سمجھ لیجیے غفار اور غفار، یہ دو صفتی نام اللہ کی تمام صفات کو گھیرے میں ڈالتی۔ غضب کرنے والا، غصے والا، رحم والا، کرم والا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ان دونوں صفاتوں کا خود آپس میں مقابلہ ڈالا۔ عرش کے اوپر ایک بڑی تختی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اللہ کی پاک ذات مبارک کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ کی پاک ذات نے خود اپنے ارادے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اِنَّ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کیسا قدردان پاک ذات ہے۔ آج ہمیں اپنے اللہ یاد نہیں آتا، جس اللہ نے کروڑوں جانوروں سے نکال کر اور ہمیں خوبصورت انسانی شکل میں بنایا، اور کروڑوں اربوں انسانوں سے نکال کر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر اپنے حبیب کا امتی پیدا کیا، اپنے حبیب کا امت میں بنایا۔ کتنا بڑا انعام، تمغہ امتیاز ہے۔ تو آج بس ہم کیا کریں، توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لہٰذا سب کام کرو، جھوٹ بھی بولو، شراب بھی پیو، رشوت بھی لو، سارے گناہ کرو۔ یہ تمام کام کیوں کرو؟ کہ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ عجیب فلسفہ چل پڑا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے جی، لہٰذا سب جھوٹ، رشوت، بدیانتی، خیانت، زنا، تمام کام کرو، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں بھائی، کتے سے سبق لو کہ ایک روٹی کے ساتھ وہ وفا کرتا ہے کہ ساری زندگی آپ کا دل نہیں چھوڑتا، آپ اس کو مارے تو آگے ٹو کرتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، آپ کے سامنے لیٹ جاتا ہے اور پٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ 2 دن روٹی نہ ڈالو، آپ کے در کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ نہیں جاتا، اللہ تھوڑا اسے چٹکارا دے دے تو سب کی ہائے ہائے، ہم ہی ملے ہیں اللہ کو، اور کوئی ملا ہی نہیں۔ تو بھائی اللہ کریم ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم توبہ کریں، جو میرے اوپر اتنا احسان کر رہا ہے تو میں بھی اس کے احسان کا بدلہ دوں، جس نے ہوا کو حکم دیا، چلو میرے بندے کے لیے، کبھی بادلوں کے ٹولے لے کر، کبھی کشتیوں کو لے کر، جس نے زمین کو حکم دیا کہ نکالو اپنے خزانے، کبھی سونے کی شکل میں، کبھی چاندی کی شکل میں، کبھی پیتل کی شکل میں، کبھی لوہے کی شکل میں، کبھی تانبے کی شکل میں، کبھی کوٹ کی شکل میں، کبھی تلواروں کی شکل میں، جس طرح بادلوں کو حکم دیا کہ برسوں میرے بندوں پر قطرہ قطرہ بن کے، ہوائیں چلی، بادل اٹھے، فرش سے قطرہ قطرہ بن کے زمین پر پھیلی، دانہ پانی اندر گیا، بلبل زرخیز ہوئی، پھر ہم نے دانہ ڈالا، اس کی ایک شاخ اوپر گئی، اس کی جڑ نیچے گئی، اس کو غذا پہنچائی، زمین کی رگوں سے سمیٹ کر جڑ تک غذا کو پہنچایا، پھر اس کو اٹھایا ہے،
جو اوپر اٹھایا ہے، کہیں شاخ نکلی، کہیں ڈالی نکلی، کہیں پھول نکلا، کہیں شگوفہ نکلا، کہیں پل لگا، اس میں مٹاس ڈالی، اس میں رس ڈالا، اس میں رس بھرا، اس میں ذائقے بدلے، اس میں ذائقے بھرے، ہر رنگ الگ، مٹاس الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ، ہر ایک پر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا عظیم اللہ ہے کہ رب کائنات نے اس میں مٹاس ڈالی، اس میں رس ڈالا، اس میں رس بھرا، اس میں ذائقے بدلے، اس میں ذائقے بھرے، ہر رنگ الگ، مٹاس الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ، ہر ایک پر ٹائم لگا، فرشتوں کو مقرر کیا کہ جب تک یہ میرے بندے کے منہ میں چلا نہ جائے میرے پاس واپس لوٹ کے مت آنا۔ اتنے بڑے رحم اور کرم کے نظام چلانے والے کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شیطان کے سامنے جھکائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بس اللہ کی پاک ذات ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ کا دردان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا نہیں۔ خطرناک دور ہے، بہت زیادہ استغفار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفار بھی ہے، آیات کریمہ ہے، اس کے اندر اسم اعظم ہے، اس سے بڑے بڑے پریشانی دور ہوتا ہے۔ اور ہر وقت اللہ کے حبیب پر درود شریف پڑھنا، اللہ کی کلام کی تلاوت بار بار کرنا، اللہ کے غصے سے بھی محفوظ ہوں گے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، قبر بھی، آخرت بھی۔ اللہ آپ سب کو قبول کر لے اور سارا نیت عزم کر لے، حالات سیٹ ہو جائے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ 4 مہینے بھی لگائیں گے، اور انشاءاللہ آگے پھر اور بھی انشاءاللہ تعالی اللہ طاقت و توفیق دے دے کہ ہم سارے اللہ کی دین کی خدمت کریں اور اس باتوں کو آگے پھیلانا، آگے چلانا۔ اللہ پاک آپ سب کو قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔